یار دو میڈیا تو یار کمر سات کے بعد پھر 5 ہو گئے، 5 کے بعد 4، اور آج معلوم ہوا ہے کہ 4 میں سے بھی ایک معزز محترم جج ڈاکٹر امام ممدوح صاحب نے جو ہے وہ سماج سے معذرت کی ہے، لیکن انہوں نے جس بنیاد پہ معذرت کی ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر معزز جج ہیں، ان کی بات پہ ہم سب کو اعتبار ہے، اعتبار ہونا چاہیے، یقین ہے، یقین کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ پہ جو باتیں لکھی ہیں وہ انتہائی افسوسناک اس حوالے سے نہیں کہ یہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، افسوسناک اس حوالے سے کہ اگر انصاف کے اعلیٰ ترین منصب کے اوپر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ان رویوں کا اظہار کریں گے، جو رویہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ فیصلہ لکھتے وقت مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی، میری رائے ہی نہیں لی گئی اور فیصلہ جو ہے وہ تحریر کر دیا گیا، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے۔ یہ ایک قومی سانے سے کم یہ بات نہیں ہے، یہ آج پوری قوم کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بارز ہیں، جو بارز کی منتخب لیڈرشپ ہے، یہ ان کے لیے سب سے پہلے یہ ایک المیہ ہے، یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا، فل بینچ، لارجر بینچ نے، اور انہوں نے 100 موٹو کے متعلق ایک بڑا مفصل فیصلہ دیا۔ وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا فیصلہ ہے۔ قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو سرکلر کے ذریعے سے جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیا جائے، یہ بھی آج ہوا ہے۔ اور رجسٹرار ہائی کورٹ نے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معزز جج یا ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی رجسٹرار کے طور پہ جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ قابل عزت ہے، لیکن ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے مقابلے میں ان کی رائے اور ان کا سرکلر، اور اس سرکلر کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے بینچ کو جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیا، ان کے فیصلے کو انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے یہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جبکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے اس بینچ کا فیصلہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تھا، اس نے جو فیصلہ سنایا ہے، وہ فیصلہ جب تک اس سے بڑا بینچ یا وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ فیصلہ فیلڈ ہولڈ کرے گا، وہ سب پہ پابند ہوگا، وہ ایک سرکلر کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ان افیکٹو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ پریکٹس ہو تو پھر تو سرکلر تو پھر جاری ہونے شروع ہو جائیں، یہ پھر کوئی اور ڈویژن بھی جو ہے وہ سرکلر جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی منسٹری کا جو ہے وہ ڈویژن وہ بھی سرکلر جاری کر سکتا ہے، ہم بھی جو ہے وہ روز سرکلر جاری کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک اور ایک جو ہے وہ المیہ کی بات ہے۔
اسی طرح سے یہ بطور قانون کے ایک طالب علم کے میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ کوئی معزز جج کسی کاز کے اوپر ریکیوز کر جائے اور اس کے بعد وہ دوبارہ کاز اگر سماعت کے لیے تو دوبارہ اس میں بیٹھ گئے. یہ بھی کبھی نہیں ہوا. اس بینچ میں جو کہ 9 سے شروع ہو کے اب 3 پہ آ گیا ہے، اس میں ایک معزز جج جن کا مجھے اتنا احترام ہے ان کی ذات کا، لیکن میں ان کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کا فیصلہ بھی کہ جب انہوں نے پہلے ریکیوز کیا ایک مرتبہ، بینچ سے علیحدہ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ دوبارہ جب کاز آیا تو اب وہ بینچ کا جو ہے وہ دوبارہ حصہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس سے متعلق جو ہے وہ جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ پوری قوم کے بڑے ہیں، جن سے پوری قوم کو توقع ہے کہ وہ ایک بحرانی کیفیت ہے جو ایک فرد واحد نہیں، جو فتنہ ہے، اس فتنے نے 10 سال محنت کی ہے. 2014 سے وہ شروع ہوا ہے اور یہ 2023 میں آ کے اس فتنے نے ملک کو اس جو ہے وہ نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا. سیاسی طور پہ بحران، انتظامی طور پہ بحران، اور جوڈیشری کو بھی اس نے بحران میں مبتلا کر دیا. معاشی طور پہ بحران یہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے. یعنی وہ فتنہ جو ہے وہ ایک بحرانوں کا منبع ہے. ہر برائی، ہر بحران اس سے جنم لیتا ہے. یہ جو بحران ہے جو جوڈیشری میں ہے، جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا بھی ماخذ وہی ہے. ہر برائی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اگر قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس دائر نہ کیا جاتا اور قاضی فیض عیسیٰ کی فیملی کو انہی کورٹ میں اور انہی سڑکوں پہ اور یہ ایف بی آر کی بلڈنگ میں جو ہے وہ رسوا نہ کیا جاتا، انہیں جو ہے وہ ان بلڈنگوں میں جو ہے وہ رلایا نہ جاتا، تو شاید بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ بحرانی کیفیت پیدا نہیں. یہ بحرانی کیفیت بھی اسی فتنے کے جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. اور یہ جو اسمبلیوں کا بحران، یہ بھی اس نے توڑی. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ اب اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ کس طرح سے اس ملک میں جو ہے انٹروڈیوس ہوا، اور کس طرح سے پچھلے 10 سالوں سے اس ملک کو جو ہے وہ بحران در بحران جو ہے وہ کا شکار کر رہا ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری ہو، اس ملک میں انارکی ہو. قبضہ نہیں ہے سر، یہ ہمارا قبضہ خالی سے کروانا. اور دوسرا کہ یوم صاحب، یہ جب اتنے زیادہ سنگین حالات ہوں تو ظاہر ہے ہر بندے کا یہ کنسرن ہے. یہ کبھی نہ صورتحال بنتی اگر ہماری بات مان دی جاتی، اور ہماری نہیں یہ پورے ملک کی بات تھی کہ یہ ایسا ایک آئینی معاملہ ہے جس پر فل کورٹ بیٹھنی چاہیے. کاش یہ بات سن لی جاتی، آج اس امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا. جو امبیرسمنٹ کس کو ہوئی ہے اپنا فائز صاحب؟ جی امبیرسمنٹ کس کو ہوئی ہے؟ ابھی طارق صاحب نے کہا کہ یہ امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا. جو کس کو حالات embarrassment ہوئی ہے؟ ہیں صاحب، جو حالات ہیں یہ اس وقت کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا مجھے سمجھ آ رہی ہے، سب کو ایک کرائسس آف کانفیڈنس ہے اس وقت جو ہے، اور اروژن ہو رہی ہے اعتماد کی جو ہے. جب اتنی بڑا ادارہ، اتنا معزز ادارہ، اس میں دراڑیں اور فینسز میں اتنی آ جائیں، پھر اللہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جسے کہ ایسا پہلو نکلے جو منفی ہو. لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بالکل واضح ہر طرف جو ہے آشکارا ہو چکی ہے. ہر شخص کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے.